2 بچوں کو کیا گھماؤ گے یار تم لے جا کے. آپ یقین نہ آئے آپ کے 5-6 بچے ہوں, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, کوئی گورنمنٹ نے پابندی ابھی تک الحمدللہ نہیں لگائی. آپ قربانی کا جانور لے کر آؤ گھر میں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. بقرعید, عید الفطر, یہ سارے مزے آپ کے جب ہی آتے ہیں جب آپ کے گھر میں افراد ہوں. اور یہ خوب یاد رکھو, ڈراموں کی دنیا الگ ہوتی ہے, حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے. ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے دوسرے بچے کو روٹی نہیں مل رہی تو باپ کو تانا دے رہا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بچہ کہتا ہے ابا روٹی ملے نہیں ملے, پیدا ہو گیا, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, ڈرامہ کسی بچے کو خراب کر دے, یہ فلم کسی بچے کو خراب کر کے بگاڑ دے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ بچے کو روٹی ملے نہ ملے, ہم نے غریبوں کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا زیادہ پایا ہے, جن بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی. اور مالداروں کے بچے جو اپنے باپ جن کو سونے کے نوالے کھلاتا رہا, ان میں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ باغی ہوتے ہیں, ان میں بغاوت کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. حقائق کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, کتابوں کی دنیا کچھ اور, فلم اور ڈراموں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, حقیقت کی کچھ اور ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کیونکہ ہمیں ہدایت اللہ سے ہم نے لی ہے اس بارے میں. ہم نے فیملی پلاننگ والوں کو لفٹ ہی نہیں کرائی شروع سے. ہم نے کہا باڑ میں جا, یہ ہمیں بتائے گا کہ کتنے بچے ہونے چاہیے, کتنی شادیاں ہونی چاہیے, ایسی کی تیسی تمہاری یار. میں اپنی تعریف نہیں کرتا, میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں, ہر انسان اپنے عیب جانتے ہیں, لیکن میرے اندر ایک چیز ہے, لوگ سب کہتے ہیں آپ خوش رہتے ہو, الحمدللہ, اللہ خوش رکھے, نظر سے بچائے. یہ صرف آپ نہیں کہتے, یہ میرے دوست بھی کہتے ہیں یار آپ ہمیشہ خوش نظر آتے ہو, بڑے آرام سے. یعنی میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے دوست احباب نا اپنی محفلوں میں بٹھانا پسند کرتے ہیں کہ یار اچھا لگتا ہے بیٹھ, ان کی محبت ہے. حالانکہ فیملی پلاننگ کے حساب سے تو میں سب سے زیادہ ٹینشن میں ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ فیملی پلاننگ کہتے ہیں جس کی آبادی زیادہ ہے اس کی ٹینشنیں زیادہ, 2 بچے ہلکے پھلکے کم ٹینشن. تو یار میں تو پھر 14 بچوں کے ساتھ میں تو دفن ہو چکا ہوتا اب تک ٹینشن میں. یہ کتنی بڑی دلیل ہے خدا کی قسم. اور آج یہ دلیل آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے. جب میں 15 سال پہلے میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ گھر بڑا ہونا چاہیے, اولاد زیادہ ہونی چاہیے, اس وقت لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے. اس وقت کہتے تھے مفتی صاحب تم ٹینشن میں آ جاؤ گے, زندگی عذاب بن جائے گی تمہاری. لیکن اللہ نے مجھ میں اتنا کانفیڈنس بھر دیا تھا دلائل کی وجہ سے, جو ٹوٹا پھوٹا اللہ نے علم دیا ہے. میں نے کہا یار میں آپ لوگوں سے متاثر نہیں ہوں, دنیا غلط رخ پہ جا رہی ہے. میں نے کہا یہ چیزیں ٹینشن ختم کرتی ہیں, بڑھاتی نہیں ہیں. تو 15 سال پہلے جو میرا بیان سنتے تھے نا, آج وہ میرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج انہوں نے رجوع کیا ہے اپنی باتوں سے. آج وہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ صحیح تھے, ہم غلط تھے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ ہم غلط تھے, آپ صحیح تھے. تو چھوڑ دو یار, ان اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. میں خواتین سے کہتا ہوں اپنی نسل کو مت روکو, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. خدا کی قسم عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا گفٹ اس کی اولاد ہے. گفٹ جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہوتا ہے. دیکھو قیمتی گفٹ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اچھے ہوں گے. ایک علمی نقطے کی بات میں اکثر بتاتا ہوں, آج دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ ٹاپک چل پڑا ہے, پھر میں چھیڑ کے ختم کر کے دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بغیر پلاننگ کے دھڑ دھڑ بچے پیدا ہوتے چلے جائیں, وہ چور چکے بنیں گے اور ہاں برباد ہو جائیں گے, اس سے بہتر ہے تمیز سے پلاننگ کے ساتھ. ابھی یہ کہا گیا, ابھی پہلے اس کو سوچو بنانا کیا ہے, کتنے وسائل ہیں, اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ اس کو میں ڈاکٹر بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس پیسوں کے حساب سے اس کو مینیج کر کے آپ نے ایک کو بنا دیا. دوسرے کے اگر ہیں تو آ جائے مارکیٹ میں, نہیں ہے تو رہنے دو, رک, تاکہ تمیز سے اچھے ہزاروں بیکار پیدا ہونے سے بہتر ہے 2 تمیز کے پیدا ہو جائیں. یہ ایک فضول قسم کی دلیل دی جاتی ہے جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے. اس کا ایک عقلی جواب ہے, بہت ہی آسان, بہت ہی آسان. لیکن وہ جواب اصل میرا مقصد نہیں, لیکن وہ میں دے ہی دیتا ہوں. وہ میں اصل وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا. اس کا عقلی جواب یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی کھوپڑی سے فارغ ترین بات ہے. دیکھو جو آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے ماتحت اتنے ہوں اور یہ ان سے اوپر ہو, اٹ از کالڈ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ اپر لیول پہ جائے نا, تو اپر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
ابے جس کے ماتحت زیادہ ہوں تو جب دو دو ہی ہوں گے تو ماتحت کہاں سے لاؤ گے مارکیٹ میں؟ صحیح ہے نا. اپر کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو چکی ہوگی اس وقت تک. کیا کریں یار. اس کی مثال ہے کمپنی میں ہر آدمی چاہتا ہے, آپ یہ چاہتے ہو میں امپلائی بنوں یا مینیجر بنوں؟ جب قوم کے سب لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے کمپنیوں میں مینیجر بنے تو مینیجر کی ڈیفینیشن ہی چینج کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مینیجر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے فار ایگزامپل کہ جس کے ماتحت 100 ہوں اور یہ ان 100 پر 1 ہو. تو گروتھ ریشو جب زیادہ ہوتا ہے نا تو خود بخود مینجمنٹ مینیجر کی ضرورت بڑھ جائے گی. جب وہ روکیں گے تو مینیجر کی ضرورت ہی, وہ پھر مینیجر بن کے بھی امپلائی بنے گا, وہ ملازم ہی بنے گا وہ کمبخت. اس کی مینجمنٹ, اس کا MBA تیل لینے جائے گا, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اس کا. آپ سب اگر چاہتے ہو ہمارے سب کے بچے کمیشن آفیسر بن جائیں تو کمیشن آفیسر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں. صوبیدار میجر کی ڈیفینیشن ہے کم سے کم اتنے ماتحت اس کے فوجی ہوں. تو جب ہر آدمی دو دو پیدا کر کے یہ سوچے گا کہ میں نے سب کو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی کرنا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فوج کہے گی, یعنی حکومت کہے گی کہ کورس تو سب نے کیا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس ویکینسی. یہ تو نیچرل ہے کہ بھائی یہ تو خدا نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنوں کو آپ نے اللہ نے ڈاکٹر بنانا ہے, کتنوں کو اللہ نے مینیجر بنانا ہے, کتنوں کو اللہ نے کمیشن آفیسر بنانا ہے. یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ اللہ نے کرنا ہے. آپ نے تو گروتھ کو بڑھانا ہے, باقی قدرت فیصلہ کرے گی کہ کون آفیسر بنے گا, کون ماتحت ہوگا. اب آپ اس ٹینشن میں آ گئے کہ میرے بچے ماتحت ہوں گے, تو یہ ٹینشن لینے کی ہے نہیں. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, جانا اس سالے نے بھی قبر میں ہے جو آفیسر بن کے جائے گا, جو فوجی. بلکہ قیامت کے دن بہت سے فوجی ان کو نشان حیدر ملے گا, بہت سے آفیسر کو نہیں ملے گا. ان کی قربانی بعض دفعہ عام رنگروٹ کی فوجیوں کی زیادہ ہوتی ہے, فرنٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, جانیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیا کروں, کیسے سمجھاؤں؟ ان کو ہو سکتا ہے زیادہ اجر ملے. بلال حبشی تو غلام تھے, وہ تو غلام تھے, لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کی آہٹ کی آواز جنت میں سنی. دنیا میں نبی نے جنت میں سن لی ان کی آواز. تو یہ تو اس کا عقلی جواب ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے. دوسرا اس کا جو قرآن و سنت والا جواب ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بے تحاشا جب پیدا ہو جائیں گے, بے تحاشا, تو بھائی پلاننگ کے تحت ہو اتنے یہ تو خوب سمجھ لو اولاد سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے کوئی تحفہ ہے نہیں. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے آپ کے اپنے صرف آپ کی اولاد ہی ہوگی اور کوئی نہیں ہوتا. جو ماتحت بھی ہے, جس پر آپ کے سب سے زیادہ احسانات بھی ہیں, اور آپ کے بلڈ, آپ کا بلڈ ہے, وہ آپ کی مثال ہے, وہ آپ کی نظیر ہے وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. تو گفٹ کس کی طرف سے ہو گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے. بتاؤ گفٹ لینے میں پلاننگ کی جاتی ہے یا گفٹ آنے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف دیکھا جو کہے کہ چونکہ مجھے سونے کے کڑے گفٹ دیے جا رہے ہیں تو میں پلاننگ کرتا ہوں کہ میں 3 کڑے سے زیادہ لے نہیں سکتا کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ کا تو میرے پاس انتظام ہے, 4تھی اینٹ سونے کی مجھے کسی نے دی تو پتہ نہیں میں کہاں خرچ کروں گا, ضائع نہ ہو جائے تو رہنے دو. کبھی دنیا میں ایسا بیوقوف دیکھا؟ بھائی گفٹ تو جتنا آئے آن دے, ٹھیک ہے نا, آنے دو. لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے. ہم پلاننگ کے منکر نہیں ہیں کہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں, جیسے مینڈک کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, آپ بھی پلاننگ نہ کرو. ہم کہتے ہیں اس پلاننگ کے نتیجے میں نسل مت روکو, جتنے خدا گفٹ دینا چاہ رہا ہے وہ لے لو, اور جو جو گفٹ آتا جا رہا ہے اس کی پلاننگ کرتے چلے جاؤ. کس کمبخت کو بنانا کیا میں نے, اس کمبخت کو میں نے, کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ باپ کہتا ہے یار یہ کمبخت پتہ نہیں مفتی صاحب کے بیان سن کے پیدا ہوا تھا, یہ عجیب سی چیز پیدا ہو گئی. تو بھلے کمبخت کہو آپ اس کو, کچھ بھی کہو, لیکن ہے وہ انسان ہے. دیکھو اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے. اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفٹ, جو کہتے ہیں نا نسل روکو, اس کا مطلب وہ انسان کی ویلیو گھٹا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سونا بھی گفٹ ہے, آلو بھی گفٹ ہے, ٹماٹر بھی گفٹ ہے, انسان گفٹ نہیں ہے. تم تو یار ان چیزوں کی ویلیو انسان سے بڑھا رہے ہو, تم سے تو بڑا, اور لیبل یہ لگاتے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. کہاں سے خدمت ہو گئی بھائی یہ؟
تو اس لیے عورتیں اپنی جان پہ رحم کریں. جو عورت کی زیادہ اولاد ہوتی ہے نا وہ زیادہ خوش ہوتی ہے, وہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہائے کمبخت مصیبت بن گئے, وہ اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوتی ہیں, اندر سے وہ ڈپریشن میں نہیں ہوگی. ورنہ کتے بلی پالو گے جو کہ لوگ پال رہے ہیں جا کے. انگریزوں نے تو کتوں سے دل بہلانا تبھی تو شروع کیا جب اولادیں نہیں ہو رہی. تو اس لیے گائیڈنس بھائی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا, صحیح ہے نا. سب بیکار کی باتیں ہمارے سامنے لوگ حوالے دے رہے ہوتے ہیں, وہ فلانے فلاسفر نے یہ. میں نے کہا پھینک رہا ہے پھینکنے دو سالے کو. اگر اتنا نیک ہے تو خدا کے پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ اتنا اچھا ہے تو اتنا اچھا ہے اگر تو اس کو تو اللہ کو ماننا چاہیے کہ یار یہ سارا نظام خود نہیں بن سکتا, خدا نے بنایا ہے. اور جب خدا کو مانے گا تو پھر خدا کا بندوں سے لکھ کیا, اس پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اتنی بڑی چیز پہ آپ غور کر نہیں رہے اور پیچیدگیوں میں الجھا کے انسانیت کی کو تباہ و برباد